میں سن رہا تھا عمر ایوب صاحب کی گفتگو کہ جناب خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اب دمادم مسکل اندر ہوگا, سڑکوں کے اوپر لوگ نکلیں گے, احتجاج ہوگا. اب ہوگا آپ کو لگ رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جس تیزی سے قریب آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سو آبویسلی لگتا ہے کہ اسپیڈ پاور تو ہے دونوں جماعتوں کے پاس ہے, وی نو دیٹ. اور وہ جو تھوڑی سی ہمت ہے نا, یہ چہرے پہ نور بھی نظر آنا شروع ہو گیا. یہ وہ جو پرانے آپس کے گھاؤں ہیں ایک دوسرے کو, یہودی ایجنٹ اور ڈیزل, سیاسی وہ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا یہودی ایجنٹ سیاسی بیان تھا, اور انہوں نے کہا مولانا ڈیزل کو مولانا ڈیئر لکھا جائے گا. نہیں, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابھی نہیں کہنا, ابھی نہیں کہنا, اگر ہماری ڈیل نہ ہوئی تو پھر شروع ہو جائے گی, کمیٹی بنے گی. اور کمیٹی عمران خان صاحب ایک امپاورڈ کمیٹی. لیکن ایک سوال ہے رائے صاحب, وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے, مریم پیچھے, یہاں پہ بھی بلاول پیچھے, اچکزئی صاحب اور مولانا یہی لیڈ کریں گے آئی تھنک. نہیں تو آپ کے خیال میں علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی یا خان صاحب مولانا صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ علی امین از چیف منسٹر, وہ ایک صوبے کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ ایک حکومت چلا رہے ہیں. یہاں پر عمر ایوب صاحب, اسد کیسر صاحب اور یہ تمام لوگ ہیں. اور اسد کیسر صاحب مولانا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں بڑے فرنٹ فٹ پہ ہیں. مجھے ذاتی طور کے اوپر لگتا ہے کہ اسد کیسر صاحب مولانا صاحب کو وہ ڈیو رسپیکٹ بھی دیں گے, اور اچکزئی صاحب یا مولانا صاحب جو ہیں ان دونوں میں سے ایک کو آگے کر دیں گے کہ جناب تسی اگے ٹرو اسی تواڈے نال. کیونکہ 9 مئی کے بعد پہ ٹرسٹ پورا ہوگا. یہ سوال پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے پوچھا جانا آپ کی رائے کیا ہے؟ آئی تھنک تحریک انصاف کا جو ورکر جو تھوڑی سی ان کی پلس کے اوپر ہاتھ رکھیں تو دے ہیو دیئر ریزرویشنز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہتے ہیں کہ یار چلو کٹھی ہو جائیے. کیوں جی بینی صاحب, آپ نے تو پی ڈی ایم کے جلسے بھی بہت کور کیے, مولانا صاحب کی آپ نے اس وقت بھی دیکھی, اس وقت آپ کے خیال میں وہی دبدبہ پریزنس ان کی ہوگی اگر اس قسم کا یہاں کوئی الائنس بنتا ہے؟ اچھا, میرا یہ کنسرن نہیں ہے اور شاید آپ کی نظر اس طرف نہیں جا رہی ہے, میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. مولانا صاحب کی پاور تو ہے, اسٹریٹ پاور تو ہے ڈیفینیٹلی. خیبر پختونخوا کے اندر گج وج کے نظر آئے گی آپ کو, باقی پاکستان میں نظر نہیں آئے گی اتنی. اور نہیں, اگر وہ کوئی تحریک پنجاب میں چلائیں گے مشکل ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں, بیکاز ہاں نہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آدھے لوگ ابھی روپوش ہیں, ابھی ہر کوئی پشاور ہائی کورٹ نہیں گیا اپنی روپوشی کو ختم کرنے کے لیے. صرف میاں اسلم اقبال ہیں اور تو کوئی بھی نہیں. ہاں, بٹ اگین دین پیپل ہیز ٹو کم آؤٹ. لیکن میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان کے اندر اتنا اس کا دمخم ہوگا. خیبر پختونخوا کے اندر ضرور ہوگا, لیکن میں آپ کی اٹینشن اگین کسی اور چیز پر دلانا چاہتی ہوں. بتائیے. ایک وہ زمانہ تھا کہ خان اور قادر کا کمبینیشن تھا, طاہر القادری صاحب. قادری, یس, طاہر القادری صاحب کا جو کمبینیشن اچھا قادر کا وہ والا, اچھا وہ نہیں عبد, ہاں اچھا سوری, علامہ طاہر القادری صاحب کا بولنگ میں, ہاں میں نے اس سے جوڑا ہے, اچھی بات ہے, یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. اینی ویز خیر, عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کا جو کمبینیشن تھا, اسٹریٹ پاور پوری طاہر القادری صاحب کی تھی. ہم نے 126 دن اسلام آباد میں ہی گزارے. خان صاحب کا سٹارڈم تھا بٹ لوگ ان کے کم تھے, شام میں آتے تھے, زیادہ پاپولیرٹی اس کی تھی. اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب رہے. طاہر القادری صاحب کدھر ہے, نہ بندہ جانے نہ بندے دی ذات جانے, کتنے گئے, کہیں ویکیشنز کر رہے ہوں گے, ان کو ماڈل ٹاؤن کی بھی, ہاں ماڈل ٹاؤن کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, جو بھی ہے جو بھی وٹیور. اچھا, اب مولانا صاحب ہوں, اچکزئی صاحب بھی ان کے ساتھ آپ ملا لیجیے, اچکزئی صاحب بھی ہوں یا جو بھی ہوں, یہ سارے لوگ مل جائیں گے. اس کے بینیفیشری بھی عمران خان صاحب ہوں گے, کیونکہ میری عقل سمجھ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اگر اول تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی تھریٹ کریٹ کر پائیں گے. دوسری بات, اگر اس اسٹیج تک یہ بات پہنچ بھی جاتی ہے تھریٹ کریٹ کرنے کے لیے, تو پوری جو بینیفیشری کی جو کیک ہے نا, دا آئسنگ آن دا کیک, وہ پورا عمران خان صاحب لیں گے. سو وہاں پر ان کی ٹوٹنی ہی ٹوٹنی ہے, کیونکہ جب پی ڈی ایم میں, آپ نے یو سیڈ اٹ ویری کریکٹلی, کہ مولانا صاحب نے انہوں نے اگے لایا سی کہ میں اگے ہاں تسی میرے پیچھے پیچھے, لیکن پی ڈی ایم 1 اینڈ پی ڈی ایم 2 دونوں کے بینیفیشری کون نکلے؟ پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی, شہباز شریف اینڈ آصف علی زرداری صاحب. سو یہاں پر تو ویسے ہی ہائی جیکرز ہیں عمران خان صاحب کی یہ عادت. ہاں, کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ عادت ہے کہ جو ان کے اوپر ذرا احسان کرتا ہے, جو کوئی ان کے اوپر احسان کرتا ہے, وہ اسی کو بلڈوز کرتے ہیں. اچھی بات کی انہوں نے, آپ سوچ سمجھ کے بات کریں. ڈیفیمیشن نہیں, ابھی اس پر گورنر نے سائن نہیں کیے, باتیں جو دیکھی جائے گی گورنر کر لیں گے. یعنی وہ مان رہی ہے کہ وہ بھی نرغے میں آ تھوڑے دنوں سے, نہیں لیکن وہ ہائی جیکر میں یہ ویسے, یعنی آپ کے خیال میں اگر یہ قانون ہوتا تو آپ یہ لفظ یوز کرتی؟ میں پھر بھی کرتی, میں پھر بھی کرتی, کیونکہ یہ تو ٹریک ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب نے جب وہ اگر جنرل باجوہ کے نہیں ہو سکے, جنرل فیض کے نہیں ہو سکے, جنہوں نے پوری پارلیمنٹ چلائی, جنہوں نے ہر ملک سے جا کے ان کے لیے پیسے لائے, آپ ان کے نہیں ہو سکے, آپ ان کے نہیں ہو سکے.
جنہوں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی میاں صاحب تو جنرل مشرف کے نہیں ہو سکے, جنرل باجوہ کے نہیں ہو سکے, جنرل راحیل کے نہیں ہو سکے, وہ آج بڑے میاں صاحب کی بات کریں. جی بڑے میاں صاحب, میں شرف صاحب سے سٹارٹ کر لیں, اس سے پہلے چلے تو نہیں ہو سکے نا, تو اس لیے ان کی بلڈوز کرتی رہی حکومت اور اسی لیے وہ باہر بیٹھے ہیں. وزیر اعظم تو اب ہم یہی بات کر رہے ہیں نا, شہباز شریف صاحب شروع سے تھے ہیں وزیر اعظم اور رہیں گے ان کے ساتھ, رہیں گے. آرمی چیف صاحب کا مسئلہ آسان کروں, مسئلہ ادھر میرا تو کوئی مسئلہ نہیں وزیر اعظم میرا کیا مسئلہ, میں تو مسئلہ ادھر ہے پھر کہ جن کو ہم نے مسئلے گزار دیے. آئی ایم ان ا ویری ہیپی زون. اصل مسئلہ پھر یہ ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہیں, وہ یہ بینش کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھے کام سے. نہیں, آئی ٹیل یو ڈائنامک سمجھنے ہیں, یہ اس کو آپ نے ٹونٹ اس میں نہیں لگانا, ڈائنامک سمجھنے ہیں, کیونکہ آؤٹ آف کہیں چلی گئے, ہم تو پی ڈی ایم کی بات, مولانا کی بات, آؤٹ آف آل آڈز عمران خان صاحب کے لیے ایک اسپیس بنائی گئی, اکیلے ان کو ریس میں دوڑایا گیا اور ان کے لیے ایک جگہ کریٹ کی گئی. بٹ کب 2018 میں اکیلے 2018 yeah, because Nawaz Sharif and Maryam Nawaz was disqualified. Pakistan People's Party was contained to one صوبہ. اس بنیاد پہ تو پھر 2024 بھی نون لیگ کو اکیلے لڑائی گئی, اکیلے ہی توڑایا گیا, بالکل اکیلے. نون لیگ تو خیر نہیں, خان صاحب مطلب خان صاحب جو ہے وہ اکیلے نہیں تھے, کیونکہ بلاول کی تو پوری کیمپین اینٹی نواز تھی. بلاول نے کہا تھا میں نہیں بننے دوں گا نواز شریف کو, اور پنجاب میں پیپلز پارٹی نے کتنی سیٹیں لی, اور اس لیے شہباز شریف بنے. پنجاب میں کتنی سیٹیں لی پیپلز پارٹی نے, نہیں اس سے میٹر نہیں کرتا نا. انڈیپینڈنٹ کی سیٹس 90 پلس تھی, لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے حکومت نہیں بنانی کیونکہ خان اس الیکشن پہ تو بات نہیں کرنی چاہیے, یہ تو الیکشن ہی نہیں تھا, اس لیے میں تو یہ الیکشن نہیں تھا, میں تو اس کو ویسے ہی الیکشن 2024 کے الیکشن کو اب الیکشن نہیں, الیکشن ڈے تک ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد جو 9 فیبروری تھا وہ الیکشن نائٹ سے خراب ہوا. ہاں جی, اور وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اس لیے اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ مولانا کی بات کر رہے ہیں, میں اس کے اوپر, ہاں وہ بالکل اب وہ چیزیں کھل رہی ہیں نا, آ رہا ہے 45 46, آپ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ نواز کوکر کیا کہہ رہے ہیں, NA 130 پہ آپ نے وہ روہیل صاحب کا وہ کیا ہے نا, وہ آج جو اڑے ہیں کہ بھائی میاں صاحب جیتے نہیں, اس لیے اس پہ میں بحث میں جانا نہیں چاہتی. جو چیز ثابت شدہ ہے اس کے اوپر کیا بات کریں, تھوڑی سی آگے بات کر لیتے ہیں. جو مولانا کی آپ نے بات کی ہے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اگر ساتھ ہونے سے ان کو جو تھوڑا سا بینیفٹ مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو, وہ یہ کہ جس طرح سے کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے اگینسٹ دیکھا جاتا ہے, یوز آف فورس دیکھا جاتا ہے, تھوڑا سا انہیں یہ شاید ایج مل سکتا ہے کہ مولانا اگر ساتھ ہوں گے تو تھوڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہولا رکھے. مولانا ٹرسٹ وردی ہیں یا نہیں, پی ٹی آئی ٹرسٹ وردی ہے یا نہیں, یہ دونوں کو ایک دوسرے کا اچھی طرح سے پتا ہے, کیونکہ یہ ایک نیچرل الائنس نہیں ہے. سبینہ ایک ایشو میں تینوں کے سامنے رکھوں گا, اس سے پہلے میں ایک اور بھی اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے جب بھی الائنسز بناتی رہی ہے نا, چاہے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ہو, 2018 کے اندر MQM کے ساتھ ہو, مسلم کاف کے ساتھ ہو, باپ کے ساتھ ہو, یا یہ جو سندھ GDA ہو, ان تمام اتحادوں کے اندر ہمیشہ جو گارنٹر تھے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. وی ایگری آن دیٹ نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے زور کے اوپر کوئی اتحاد بنا نیگوشیٹ کر رہی کسی, اور اس میں مولانا صاحب کے حوالے سے کل جو ایک میٹنگ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ تہاڈی گارنٹی کون دے گا, آپ کے گارنٹر کون ہے. وہی نا امپاورڈ ایک کمیٹی بنائے گی. تو میرے ذہن میں صرف ایک بات آ رہی تھی, میں سوچ رہا تھا, ایک میں سن لیجئے بات پوری ہو رہی ہے, میں صرف سوچ رہا تھا کہ ان دونوں کا صرف ایک گارنٹر بن سکتا ہے, پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کا صرف ایک گارنٹر, وہ ہے افغانستان کے طالبان. بس اس کے علاوہ اور کوئی گارنٹر نہیں, کیونکہ پولیٹیکل اینٹی بھی ہوگی کوئی نہ کوئی. نہیں پولیٹیکل, آپ کیا طالبان پولیٹیکل اینٹی گارنٹی کس چیز کی چاہیے, لوکل پولیٹیکل اینٹی, گارنٹی کس چیز کی چاہیے ہوتی ہے, گارنٹی چاہیے ہوتی ہے دوسرا بندہ ڈچ کر کے نکلنا. اسٹیبلشمنٹ نے ڈاکٹر طاہر القادری کی ان کے آپس میں ایک رشتہ داری بنائی, اس کے اندر بھی ڈاکٹر طاہر القادری ڈچ کر کے چلے. ایک منٹ نا, ڈچ کرنے کا کیا مطلب ہے, یہ کہ کل کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہ ملا لے. اور مولانا کی تو پرانی اس وقت پولیٹیکل ڈی این اے ان جماعتوں کے ساتھ ہے کہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے پاس لوز کرنے کے لیے کیا ہے. اگر مولانا ملاتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ تو پہلے بھی اپنی تحریک جس طرح کی کبھی چلتی ہے کبھی رکتی ہے, جس طرح کی بھی وہ چلا رہے ہیں اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ تو پہلے بھی کر رہے ہیں نا. لیکن اگر مولانا ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد مل جاتے ہیں تو مولانا اپنی سیاست ختم کر لیں گے. یہ تو آپ کی رائے ہے نا. آج مولانا کی سیاست اتنی زندہ ہے کہ پی ٹی آئی ان کے در پہ جا کے اسی وجہ سے زندہ ہے کہ مولانا ان کے والی لائن لے رہے ہیں. دوسری بات یہ اسی وجہ سے زندہ ہے کہ مولانا پی ٹی آئی والی لائن لے رہے ہیں. یہ بات سمجھیے, کون پی ٹی آئی کی لائن لے رہا ہے؟ مولانا کی اور پی ٹی آئی کی اس وقت سیم لائن ہے نا کہ الیکشن بریکڈ ہے.